بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پردیس کی دکھ بھری داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی ایک غریب مگر خوددار نوجوان کی ہے، جس نے اپنی ماں کی دعاؤں اور باپ کی امیدوں کو دل میں باندھ کر پردیس جانے کا سفر کیا۔ وہ گاؤں کی کچی گلیوں میں ماں کی چادر اور باپ کے پسینے کی خوشبو میں پلا بڑھا۔ غربت کی فاقے تھے، لیکن اس کے خواب کبھی ختم نہیں ہوئے۔ راتوں کو ماں کے پاس بیٹھ کر کہتا، اماں جان، ایک دن تیرا علاج کرواؤں گا، تیرے ہاتھوں میں مہندی لگواؤں گا اور ابا جان کے لیے ایک نیا کرتا لاؤں گا۔ جب اس کے گھر کا چولہا بجھ جاتا تو وہ اللہ سے کہتا، ایک دن سب خوشیاں تیرے نام کر دوں گا۔ اماں، پردیس کا ویزا ملا تو جانے سے پہلے اس نے ماں کے ہاتھ چومے، باپ کے قدموں کو پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور کہا، مجھے دعا دے دو، میں سب کچھ بدل کر آؤں گا۔ پردیس میں برفانی راتوں میں اس نے کانپتے ہاتھوں سے برتن دھوئے۔ کپڑے دھوتے وقت ماں کی آواز یاد آتی۔ جب کوئی شخص اپنی ماں کو ویڈیو کال کرتا تو اس کے دل میں خنجر سا چلتا۔ وہ راتوں کو تکیے میں منہ چھپا کر روتا، لیکن پھر صبح مسکرا کر محنت پر نکل جاتا۔ اسے ماں کی دوائی، بہن کی شادی اور باپ کے علاج کے لیے پیسے جو کمانے تھے، اس نے دن کو فیکٹریوں کی شور والی گلیوں میں گزارا۔ رات کو پارک کی بینچ پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا اور کہتا، یا اللہ، ماں کی یاد بہت آتی ہے۔ جب کبھی وہ بازار سے گزرتا تو کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھتا تو اس کی آنکھیں بھر جاتی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گھر واپس جا سکے۔ ہر مہینے ماں کال کرتی، کہتی، بیٹا کب آ رہا ہے؟ اور وہ کہتا، اماں بس اگلے مہینے۔ لیکن اگلا مہینہ کبھی نہیں آیا اور وہ مزدوری کی کمائی میں ماں کے علاج کے پیسے بھیجتا رہا، بہن کی پڑھائی کے پیسے بھیجتا رہا، لیکن اپنے لیے ایک جوڑا کپڑے تک نہ خرید سکا۔ اس نے اپنے باپ کے لیے عید پر کرتا اور بہن کے لیے نیلی چوڑیاں خریدنے کی دعا کی۔ آخرکار برسوں بعد اس نے پیسے جمع کیے کہ عید پر ماں کے پاس جاؤں گا۔ ماں کے لیے عطر، باپ کے لیے کرتا اور بہن کے لیے نیلی چوڑیاں لے کر وہ دل کی دھڑکن تیز کیے جہاز پر بیٹھا۔ اس کے دل میں خوشی کا طوفان تھا۔ اب ماں کے ہاتھ چومے گا، اس کی دعائیں لے گا۔ جہاز اترا، اس نے چاروں طرف دیکھا، ماں نظر نہ آئی، باپ نہ نظر آیا۔ اس نے لرزتی آواز میں بھائی کو فون کیا۔ بھائی کی ہچکتی بند ہوئی تھی۔ بھائی، اماں چلی گئی۔ اس کے ہاتھ سے عطر کی بوتل، نیلی چوڑیاں، باپ کا کرتا سب زمین پر گر گیا۔ ایئرپورٹ کی کرسی پر بیٹھ کر وہ روتا رہا، کہتا رہا، اماں میں آ گیا ہوں، اماں تو کہاں چلی گئی؟ میں تجھے گلے لگانا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اماں کی قبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہن نے نیلی چوڑیاں اس کی ماں کی قبر پر رکھی اور روتے ہوئے کہا، بھائی، اماں کو نیلی چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ اس نے قبر پر ہاتھ رکھا اور آنسو کے ساتھ کہا، اماں معاف کر دے، میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا تھا، لیکن تیرے بغیر سب ادھورا رہ گیا۔ اس رات اس نے قبر پر بیٹھ کر اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر وقت لوٹ سکتا ہے تو میں کبھی پردیس نہ جاتا۔ پردیس کی کمائی نے اس کی ماں کی قبر تو پکی کر دی، لیکن اس کی ماں کی ہنسی اور لمس اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لیے۔ اس نے سیکھا کہ پردیس کی کمائی کبھی ماں کے قدموں کے مٹی کا نرم البدل نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد جب بھی وہ شہر میں کسی ماں کو بیٹے کے ساتھ ہنستے دیکھتا تو دل میں کہتا، کاش میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ سکتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزارو، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ ایک
تمہاری گاڑیاں، تمہارے کپڑے تمہیں سکون نہیں دے سکیں گی۔ جو سکون ماں کی ہنسی، باپ کی دعا اور بہن کی خوشی میں ہے، وہ پردیس کے کروڑوں میں بھی نہیں۔ اصل کمائی وہ پیسے نہیں، ماں باپ کی دعا ہے۔ اصل جنت پردیس نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔